ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين صدق اللہ مولانا العظیم۔ حصول برکت کے لیے تمام دوست ایک بار درود پاک پڑھیں۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا جد الحسن والحسین۔ سامعین محترم، جس طرح آپ کے علم میں ہے، اس تقریب کے عنوان سے ظاہر ہے کہ ہم سب محترم حاجی عبدالرحمن صاحب، ان کی اہلیہ مرحومہ مغفورہ اور عزیزم قمر صاحب اور محترم منیر صاحب، ان کی والدہ ماجدہ کی روح کو ایصال ثواب کرنے کے لیے یہاں اکٹھے ہوئے ہیں۔ آئیے سب مل کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، میرا مالک، میرا خالق، ان کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو اپنے فضل و کرم سے معاف فرمائے۔ میرا مالک ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغیچہ بنا دے۔ میرا مالک ان کے ذواحقین کو، ان کے ورثاء کو، ان کی اولاد کو صبر جمیل عطا فرمائے اور اس پر اجر عظیم عطا فرمائے۔ میں نے 5 سے 7 منٹ گفتگو کرنی ہے، ایک پیغام کے طور پر، ایک فکر کے طور پر، ایک میسیج اور ایک سوچ کے طور پر۔ اور میری تقریر کا عنوان ہے اخلاص۔ کس بات پر گفتگو کرنی ہے؟ اخلاص۔ غمی کے موقع کے اوپر آپ ایصال ثواب بے شمار تقریریں، گفتگو، واقعات سنتے رہتے ہیں۔ میں چلتے چلتے راستے میں سوچا کہ کیوں نہ چند کلمات ایسے آپ کے سامنے جو میرے حضور ضیاء الامت پیر محمد کرم شاہ صاحب الازہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سبقاً ہمیں رٹایا کرتے تھے۔ جب بھی آپ ہمیں لیکچر دیتے، آپ یہ آیت طیبہ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، زندگی کے اندر جو بھی ہم کام کریں اپنے رب تعالیٰ کی رضا کے لیے کرنا چاہیے، خالص عمل کرنا جس کے اندر کوئی آمیزش نہ ہو، جس کے اندر کوئی ملاوٹ نہ ہو، جس کے اندر کوئی اور شریک نہ ہو۔ ہر کام کو اپنے رب تعالیٰ کی رضا کے لیے کرنا چاہیے۔ بولیے، ہر کام کو اپنے رب تعالیٰ کی رضا کے لیے۔ آسان سی حدیث پاک، اس کو بھی آپ نے یہاں اس محفل میں یاد کر کے دل و دماغ کے اندر بٹھا کر جانا ہے۔ انما الاعمال بالنیات، بولیے انما الاعمال بالنیات۔ اعمال کا دار و مدار آپ کی نیتوں کے اوپر ہوتا ہے۔ آج ہم نے اپنی سوچوں کو ہی تبدیل کر کے رکھ دیا ہے۔ کیا مولوی، کیا قاری، کیا نعت خوان، کیا مقتدی، کیا امام، ہم یہاں آئے کس لیے تھے؟ اپنی نیتوں کو درست کرنا ہے۔ آج ہم اگر کسی کا جنازہ پڑھتے ہیں، ہماری نیت یہ ہوتی ہے ہم نے اس کو منہ دکھانا ہے۔ میں جنرلی بات کر رہا ہوں، مشاہدے کے طور پر ہم کسی کا جنازہ پڑھتے ہیں تو ہم بعض اوقات لوگوں کی نیت کیا ہوتی ہے؟ ہم نے منہ دکھانا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ ہم نے بول ایسے ہی ہوتا ہے نا، جنرلی طور پر، عمومی طور پر اگر کسی کے جنازے میں شامل ہونا ہے، ہماری نیت ہوتی ہے فلاں صاحب کو منہ دکھانا ہے۔ اگر ہم نے کیا ہے جناب، کسی کے آج اس طرح کی محفل ہے، مصروفیت کا دور ہے، مہنگائی کا دور ہے، بھائی قمر صاحب، عبدالرحمن صاحب، آپ نے جب سرکاری ڈیوٹی میں سے تھوڑا سا وقت نکال کر بھائی ہم نے منہ دکھانا ہے، بھائیو منہ دکھانا نہیں ہے۔ اگر آپ اللہ کی رضا کے لیے نکلیں گے، گھر سے نکلیں گے، میرا مالک آپ کے نامہ اعمال کے اندر نیکیاں لکھنے لگ جائے گا۔ اور اگر آپ کی نیت
دکھانا، اللہ کی عزت کی قسم آپ کو کوئی اس کا اجر نہیں دیا جائے گا۔ حدیث پاک، کل قیامت کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، ایک آدمی ایسا اللہ کے حضور پیش کیا جائے گا، فرشتے بھی اس کے یہ رجسٹر، یہ اس کی نیکیوں والے اعمال کھاتے لے کر کھڑے ہو جائیں گے، اور میرا مالک فرمائے گا اس کو جہنم کی طرف لے جاؤ۔ فرشتے عرض کریں گے، یا باری تعالیٰ، اس کے یہ جو نیکیوں والے رجسٹر تھے، اس کے اندر تہجد کی نمازیں نوافل بھی لکھی گئے ہیں، اس کے اندر فلاں جنازے کا ثواب بھی لکھا گیا ہے، اس کی نماز جنازہ کے اندر پہلی صف میں کھڑے ہو کر نماز پڑھنا بھی لکھا گیا ہے، اس کے نامہ اعمال کے اندر جو ہے وہ ہاتھ سے صدقہ و خیرات بھی لکھا گیا ہے، اس کے نامہ اعمال میں ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں کی طرف جنازے میں شریک ہونا بھی لکھا گیا ہے۔ جب وہ فرشتہ اس کے سارے رجسٹر 1 2 3 سارے کھولتا جائے گا، اللہ کے حضور یوں سمجھے کہ وہ تکرار کرتا رہے گا۔ جب وہ فرشتہ اس کے سارے اعمال، وہ ساری نیکیوں والے رجسٹر کھول کے بیان کرے گا، میرا مالک فرمائے گا، القِ تلک الصحیفۃ، القِ تلک الصحیفۃ، القِ تلک الصحیفۃ، اس کے نیکیوں والے رجسٹر کو پھینک دو، اس کے نیکیوں والے رجسٹر کو پھینک دو۔ فرشتے عرض کریں گے، یا باری تعالیٰ کیا؟ فرمایا، اس سے پوچھو یہ جو لوگوں کے جنازے پڑھا کرتا تھا، میری رضا کے لیے پڑھتا تھا یا لوگوں کو دکھاوے کے لیے پڑھا کرتا تھا؟ یہ سامنے کھڑا، پوچھو اس سے۔ میرا مالک ان سے کہے گا، فرشتوں سے، بھئی تم نے تو لکھ لیے ہیں، اس سے پوچھو۔ فرشتوں نے تو وہی عمل لکھنا ہے جو ہم نے ہاتھ سے دست شفقت پھیرنا ہے، انہوں نے تو وہی لکھنا ہے نا، جو ہم نے زبان سے کہنا ہے انہوں نے تو وہی لکھنا ہے۔ میرا مالک فرمائے گا، پوچھو، وہاں کوئی جواب نہیں ہوگا۔ حضرات محترم، جو کام بھی کرنا ہے میرے رب کی رضا کے لیے کرنا ہے۔ بولیے، جو کام بھی کرنا ہے رب کی رضا کے لیے۔ اب دوسرا عمل دیکھو، ایک اور ایسا مسکین آدمی، ایک اور ایسا غریب آدمی، ایک اور ایسا اللہ کا نیک بندہ جو جس کی نیت خالص ہوا کرتی تھی، جو گھر سے نکلتا تھا، یا اللہ آج قمر صاحب کی والدہ کا وصال ہو گیا ہے، میں نے اس کے نماز جنازہ میں شامل ہونا ہے۔ اب وہ بیچارہ میری طرح سائیکل کے اوپر سوار ہوا، راستے میں آتے ہوئے اس کا سائیکل پنچر ہو گیا، وہ جنازے میں شامل نہ ہو سکا۔ اب گھر سے کون سی نیت لے کر نکلا تھا؟ بولے، گھر سے ابھی وہ فرشتوں نے اس کے عمل کو لکھا؟ بولیے، لکھنا تو تب تھا جب وہ آ کر پچانی میں اس کا جنازہ پڑھتا۔ اسی طرح آج کی اس محفل میں کوئی آدمی گھر سے اس نے ارادہ کیا ہوگا کہ آج قرخانی چلو، نماز جنازہ میں تو میں شامل نہیں ہو سکا، چلو قرخانی وہاں اجتماع میں اصالِ ثواب کے لیے اکٹھا شامل ہو جاؤں گا۔ پھر کسی وجہ سے مجبوری آ گئی، کوئی ایمرجنسی آ گئی، لیکن وہ آج کی محفل میں بھی شامل نہ ہو سکا۔ میرا مالک کل جب قیامت کا دن آئے گا، رجسٹر میں تو یہ عمل لکھے ہوئے نہیں ہوگا۔ بولیے، اس کے نامہ اعمال میں یہ عمل تو لکھے ہوئے نہیں ہوں گے۔ میرا مالک فرمائے گا، فلاں آدمی نے نیک ارادہ کیا تھا، اے فرشتوں اس کی نیکیوں کو بھی لکھ لو۔ اے فرشتوں، میرے فلاں بندے نے بھی سخاوت کرنے کا ارادہ کیا تھا، یا اللہ اگر میرے پاس اتنی دولت آ گئی نا، میں تیرے راستے میں خرچ کروں گا، لیکن اس کے پاس اتنی دولت نہ آئی، سخاوت کرنے کی بھی نیکیاں لکھ دو، زکوٰۃ ادا کرنے کی بھی نیکیاں لکھ دو، نماز جنازہ پڑھنے کی بھی نیکیاں لکھ دو۔ اب اسی طرح تہجد کے وقت کسی نے ارادہ کیا سوتے وقت، یا اللہ میں سحری کے وقت اٹھ کر نماز تہجد پڑھوں گا، کسی وجہ سے نہ اٹھ سکا، اذان کی آواز آئی تو اس وقت اس کو جاگ آئی، میرا مالک فرمائے گا اس کے نامہ اعمال میں تہجد لکھنے کے برابر جو ہے وہ اجر اور ثواب اس کے نامہ اعمال کے اندر لکھ دو۔ یہ امت محمدیہ کا خاص ہے۔ آج میرا یہی پیغام ہے،
خواہ کوئی ناز خان ہے، خواہ کوئی قاضی ہے، میں اپنے سے شروع کرتا ہوں، آپ کی بات نہیں کروں گا۔ خواہ کوئی ناز خان ہے، خواہ کوئی قاضی ہے، خواہ کوئی شیخ الکل ہے، شیخ الفقہ ہے، شیخ القرآن ہے، قاضی ہے، مفتی ہے، اللہ کی رضا کے لیے کیا جایا کرے۔ تو آپ حضرات بھی نماز پڑھیں اللہ کی رضا کے لیے، کسی کے جنازہ میں بھی شامل ہو اللہ کی رضا کے لیے۔ پھر وہی حضور ضیاء الامت کا سبق دہرا رہا ہوں، قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ ہمارا جینا بھی اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے، ہمارا مرنا بھی اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے، ہماری زندگی کے جملہ معاملات اپنے رب تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے ہونا چاہیے۔ جو کچھ میں نے ٹوٹے پھوٹے الفاظ حضرت علامہ کی موجودگی میں بیان کی ہے، اس کا ثواب محترم قاری قمر صاحب کی والدہ ماجدہ کی روح کو اصال ثواب کے لیے پیش کرتا ہوں۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔